بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، میں ہوں ابو عبداللہ، چینل پر خوش آمدید۔ 8واں باب، عیسیٰ علیہ السلام سچے مسیحا اور دجال جعلی مسیحا۔ ہم ان کے دلوں اور آنکھوں پر مہر لگا دیں گے، کیونکہ انہوں نے پہلے ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا اور انہیں اپنی گمراہیوں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ قرآن سورہ انعام۔ ہم ان کے یہودی قلوب اور آنکھوں کو حق بینی سے محروم کر دیں گے، کیونکہ اور نافرمانیوں کے علاوہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کا جان بوجھ کر انکار کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام سچے مسیحا۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء نے بنی اسرائیل کو ایک الوہی وعدے کی بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ ایک نبی بھیجے گا جو ان کا نبی ہوگا، جسے مسیح کہا جائے گا، اور جو داؤد علیہ السلام کے تخت سے دنیا پر حکومت کرے گا۔ اس پیش گوئی کے معنی تھے کہ ان کا سنہری دور آنے والا ہے۔ کرونیکلز میں نتھان نبی کے ذریعے خدا نے داؤد علیہ السلام سے مسیح علیہ السلام کے بارے میں بات کی اور انہیں داؤد علیہ السلام کا بیٹا قرار دیا۔ جب تمہارے دن مکمل ہو جائیں گے اور تم اپنے آبا کے پاس رہنے چلے جاؤ گے، میں تمہاری اولاد یعنی نسل سے ایک بندے کو منتخب کر کے اسے حکومت عطا کروں گا۔ وہ میرے لیے ایک گھر بنائے گا اور میں ہمیشہ کے لیے اس کا تخت قائم کر دوں گا۔ میں گویا اس کا والد ہوں گا اور وہ گویا میرا بیٹا، اور میں اپنی رحمت کبھی اس سے جدا نہ کروں گا جیسے اس سے پہلے والے سے کر لی تھی، لیکن اسے میں اپنے گھر میں اور اپنی سلطنت میں ہمیشہ کے لیے آباد کر دوں گا، اور اس کی سلطنت ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ برسوں بعد یسیحا نے یہ اضافہ کیا، ہمارے یہاں ایک طفل پیدا ہوگا جو ہمارا بیٹا ہوگا، حکومت اس کے شانوں پر ہوگی، اور اس کا نام شاندار، صلاح کار، عظیم، قادر خدا اور امن کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہے گا اور اس میں امن رہے گا، اور اس کا اختتام کبھی نہ ہوگا، یعنی اس کی حکومت پوری دنیا پر ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور وہ داؤد کے تخت سے ہمیشہ حکومت کرے گا، عدل اور انصاف کے ساتھ۔ مالک کے جذبے سے یہ سب ممکن ہوگا۔ کتاب یسیحا۔ یرمیہ نے اس کا حوالہ اس طرح دیا، داؤد کی راست رو شاخ۔ یسیحا میں اس کے بارے مزید آتا ہے، میرے بندے کو دیکھو جس میں میری روح مسکراتی ہے، میں نے اپنی روح اس میں رکھی ہے، وہ غیر یہود کے لیے فیصلہ لائے گا۔ وہ چلائے گا، نہ اپنی آواز بلند کرے گا، نہ اسے گلی کوچوں تک جانے دے گا، گھاس کا تنکا تک نہ ٹوٹے گا، اور دھواں دیتی جھاڑی بجھا دی جائے گی۔ وہ ہر ایک سے انصاف کرے گا، نہ وہ ناکام ہوگا اور نہ حوصلہ ہارے گا، حتیٰ کہ وہ زمین کو انصاف سے بھر دے گا، اور جزیرے بھی اس کے انصاف کی راہ دیکھیں گے۔ کتاب یسیحا۔ اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسیح علیہ السلام حاکم عادل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مریم علیہ السلام کے بیٹے تمہارے درمیان ایک حاکم عادل بن کر اتریں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ کا خاتمہ کر دیں گے، پھر دولت کی بہتات ہوگی اور کوئی خیرات لینے والا نہ ہوگا۔ صحیح بخاری۔ مسیحا کے دو متضاد نقوش۔
یہود اپنے مسیح موعود کی خبر سن کر بہت خوش تھے، لیکن وہ قدرے پریشان بھی تھے، کیونکہ وہ مسیح موعود اور ان کے مشن کے دو متضاد نقوش دیکھ رہے تھے، ایک فاتح اور بادشاہ کے جو منتخب قوم کو، جو اس زمانے میں یہود تھے، دوبارہ بحال کر دے گا اور پوری دنیا کا حاکم ہوگا، اور دوسرے ایک عاجز اور مشکلات اٹھانے والے نبی کے۔ یہ دو متضاد نقوش یرمیہ کی کتاب میں نظر آتے ہیں، اور جس میں انہیں مالک کا بندہ جو فلاح پائے گا اور اعلیٰ مقام پائے گا قرار دیا گیا ہے۔ دیکھو میرا بندہ عقل سے کام لے گا، اس کا مرتبہ بلند ہوگا اور وہ بہت اعلیٰ مقام پائے گا، کتاب یسیحا۔ لیکن پھر اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس بندے کی شکل اس قدر بگاڑ دی جائے گی کہ وہ پہچانا نہ جا سکے گا، اور وہ بندہ ایسا ہوگا جسے اعلیٰ مقام حاصل ہوگا اور جسے ذلتیں سہنا پڑیں گی۔ بہت سوں کو تجھ پر حیرت ہوگی تیری بگڑی ہوئی شکل دیکھ کر اور تیری خراب حالت دیکھ کر کہ وہ انسانوں کی طرح نہ ہوگی، کتاب یسیحا۔ کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا یسیحا نے پیش گوئی کی کہ بندے کے چہرے اور پشت پر مارا جائے گا اور اس کے ماتھے پر تھوکا جائے گا، کتاب یسیحا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بین ہی یہی ہوا۔ ایک عیسائی مصنف ہال لنڈسے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ تصدیق تھی یسیحا کی پیش گوئی کی۔ یہ ایک معروف حقیقت ہے کہ یسوع کے 6 ناجائز مقدموں میں اس کے ساتھ اس طرح کی بدسلوکی کی گئی۔ ہیروڈ کے مندر کے افسروں نے اس کے منہ پر تھوکا جب سین ہیڈرن نے اسے سزا سنائی۔ پھر انہوں نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور اسے تمانچے مارے۔ کانٹوں سے بھرا ایک تاج اسے زبردستی پہنایا گیا اور اسے رومن کوڑے سے مارا گیا۔ یہ ایک اذیت رساں کوڑا تھا جس میں ہڈی اور دھات لگا کر زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ ہال لنڈسے کتاب مسیح یسیحا نے آگے بتایا کہ یہ یہودی ہوں گے جو خداوند کے بندے کو ایذا دیں گے، یعنی مسیحا کو، جس پر ستم ڈھائے گئے اور جو قوم کی نفرت کا نشانہ بنا۔ ہال لنڈسے نے لکھا ہے کہ اسم قوم واحد ہے اور جمع نہیں، جیسا بعض ترجمہ کرنے والوں نے لکھا ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی اور بددیانتی کی بات ہے کہ بائبل کی تبدیل شدہ نئی طباعت میں یہودی سینسینو تبصروں میں اس عبارت کو، جو قوموں کی نفرت کا نشانہ بنا، لکھا گیا ہے، اور قوم کو صیغہ جمع میں لیا گیا ہے، اور یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ غیر یہود قوموں نے اسے نفرت کا نشانہ بنایا۔ اس طرح یہ تاثر دیا گیا کہ وہ ریاست اسرائیل ہے اور غیر یہودی قوموں نے اسے نفرت کا نشانہ بنایا۔ ممکن ہے یہ یہود کی تاریخ میں ہوا ہو، مگر اس عبارت کے ضمن میں درست نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہاں عبرانی لفظ گوئی استعمال ہوا ہے جو ایک قوم کے لیے کہا جاتا ہے، جو اس سیاق میں صرف اسرائیل کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ہال لنڈسے۔ دوسری جانب بائبل کا منظور شدہ کنگ جیمز ایڈیشن اس آیت کا ترجمہ مصدقہ انداز میں کرتا ہے۔ مالک نے کہا، جو اسرائیل کا از سر نو تعمیر کرنے والا ہے اور اس کا مقدس رب۔ آدمی جس کی تحقیر کرتا ہے اور قوم جس سے نفرت کرتی ہے، اسے وفادار مقدس خدا منتخب کرے گا، کتاب یسیحا۔ جینیسس کے قدیم دور سے یہ پیش گوئی چلی آ رہی ہے کہ وہ دنیا پر حکومت کرے گا داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے تخت سے۔ اسے شلوح کہا گیا ہے۔ جوڈا سے پیش کار جدا نہ ہوگا اور نہ اس کے قدموں سے گدی ہٹائی جائے گی، یہاں تک کہ شلوح آ جائے اور اسے قوموں کی اطاعت حاصل ہوگی۔
کتاب پیدائش۔ اس پیش گوئی میں صراحت سے اس قبیلے کی نشاندہی کر دی گئی ہے جس سے مسیحا آئے گا، بلکہ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ بادشاہ جوڈا کی نسل سے ہوں گے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ شیلو اس کا لقب ہوگا۔ غلط فہمی کی بنیاد وہاں سے پڑی جہاں تحریف کر کے یسیحا میں یہ لکھا گیا کہ وہ ایک بچے کی طرح پیدا ہوگا، لیکن پھر بھی کہ وہ ہمہ طاقتور خدا ہوگا۔ تحریف شدہ عبارت میں مسیحا کو خدا اور آدمی دونوں دکھایا گیا ہے۔ ہمارے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا، ہمیں ایک بیٹا ملے گا اور حکومت اس کے کندھے پر ہوگی، اس کا نام شاندار، مشیر، طاقتور خدا، ہمیشہ رہنے والا باپ اور امن کا شہزادہ ہوگا۔ کتاب یسیحا۔ 2000 سال قبل جب اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور مسیحا یعنی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں بھیجا، تو اس نے انہیں دین کی ظاہری شکل کو اختیار کیے ہوئے اور باطنی سچائی کو افسوسناک طریقے سے فراموش کیے ہوئے پایا، یہاں تک کہ ظاہری حیت بھی تبدیل کر کے مسخ کر دی گئی تھی تاکہ ان کی مرضی کی شکل اختیار کر سکے۔ کچھ یہود نے اسے قبول کر لیا اور اس پر ایمان لے آئے، مگر ان کی اکثریت نے اسے مسترد کر دیا۔ آج بھی وہ اسے مسترد کر رہے ہیں۔ قرآن بتاتا ہے کہ انہوں نے اس کے قتل یعنی صلیب دیے جانے پر فخر کیا۔ انہوں نے فخریہ کہا، ہم نے عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا۔ قرآن سورہ نساء۔ جب انہوں نے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے سمجھ لیا کہ اگر وہ اللہ کا رسول ہوتا تو اس بے بسی سے نہ مرتا۔ اسی لیے انہوں نے اسے رسالت کا ایک جھوٹا دعوے دار سمجھ لیا، کیونکہ توریت نے بتایا تھا کہ جو بھی صلیب پر مرے وہ اللہ تعالیٰ کا لعنت زدہ ہے۔ کتاب استثناء۔ ثانیاً اگر وہ مسیحا ہوتا تو ارض مقدس کو ان ان گنت خداؤں کو ماننے والے رومنوں سے آزاد کرائے بغیر نہ مر جاتا۔ ثالثاً اس نے داؤد علیہ السلام کے تخت سے حکومت بھی نہیں کی، لہٰذا انہوں نے اس کا انتظار جاری رکھا۔ ہر وہ یہودی جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور اس وقت سے مسیحا کا انتظار جاری رکھا، ان کے صلیب دیے جانے میں بالواسطہ طور پر ملوث ہے، اس لیے کہ اس کے مسیح ہونے کے دعوے کو جھٹلانے کا عمل ان کی موت کا سبب بنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود نے یسوع علیہ السلام کے صلیب دیے جانے کے بارے میں دھوکہ کھایا، لیکن وہ اسے نہ قتل کر سکے اور نہ صلیب دے سکے، لیکن انہیں یہ گمان ہے کہ انہوں نے ایسا کیا، اور جو اس میں اختلاف کرتے ہیں شکوک سے بھرے ہوئے ہیں اور انہیں کوئی یقینی علم نہیں ہے۔ قرآن سورہ نساء۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ قرآن اس کی توضیح کرتا ہے اور 5 وضاحتی بیان دیتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن اعلان کرتا ہے کہ یہود نے یسوع علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ ثانیاً وہ کہتا ہے کہ انہوں نے اسے صلیب نہیں دیا۔ ثالثاً وہ کہتا ہے کہ اللہ عز و جل نے اسے یعنی اس کی روح کو واپس بلا لیا۔ در حقیقت ایسے 2 بیان قرآن میں وارد ہوئے ہیں۔ اور دیکھو، اللہ نے کہا، میں تمہیں واپس بلا لوں گا، یعنی تمہاری روح کو واپس لے لوں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور تمہیں اس جھوٹے الزام سے پاک کر دوں گا جو یہ تم پر لگاتے ہیں۔ قرآن سورہ آل عمران۔ اور اللہ یوم جزا کے دن کہے گا، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ میری اور میری ماں کی پرستش کرو اللہ کو چھوڑ کر؟ تو وہ کہے گا، پاک ہے تو اے اللہ، اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو آپ کو ضرور علم ہوتا۔ آپ جانتے ہیں جو میرے دل میں ہے، مگر میں نہیں جانتا جو آپ کے دل میں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں غیب کی تمام باتیں۔
میں نے ان سے کچھ نہ کہا سوائے اس کے جو آپ نے مجھے کہنے کا حکم دیا، اللہ کی عبادت کرو جو رب ہے میرا اور تمہارا۔ میں جب تک ان میں تھا ان کا گواہ تھا، مگر جب آپ نے مجھے واپس لے لیا یعنی وفات دی تو آپ ان کے نگران تھے، اور آپ سب باتوں کو جانتے ہیں۔ قرآن سورہ مائدہ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو بلا لیا اور اسے واپس نہ کیا تو موت اور کیا ہے؟ لیکن قرآن اصرار کرتا ہے کہ انہیں قتل نہیں کیا گیا۔ یقیناً انہوں نے اسے قتل نہیں کیا۔ قرآن سورہ نساء۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روح کے ساتھ کیا کیا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اس نے روح جسم میں لوٹا دی؟ یہ ممکن ہے۔ قرآن کہتا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ روحوں کو لینے کے بعد جسم میں لوٹا دیا۔ اللہ موت کے وقت جانوں کو واپس لے لیتا ہے، اور جو زندہ ہیں ان کی روح نیند کے وقت لے لیتا ہے۔ پھر جن کی موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے انہیں روک لیتا ہے اور باقی کی روح کو مقررہ مدت کے لیے واپس کر دیتا ہے۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور کرتے ہیں۔ قرآن سورہ زمر۔ کیا یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں بھی ہوا؟ جواب قرآن کی اگلی 2 آیات میں ملے گا۔ رابعاً قرآن نے بتایا کہ قادر مطلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یسوع علیہ السلام کو ایسا دکھایا گویا وہ مر چکے ہوں۔ یہ اس طرح ممکن ہوا کہ ایک چیز کی جگہ دوسری دکھائی گئی، یا ایک شخص کی جگہ دوسرا شخص دکھایا گیا۔ اس طرح دیکھنے والوں نے یہ سمجھا کہ عیسیٰ علیہ السلام سچ مچ مر گئے ہیں۔ اب اس سوال کا جواب دینا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی روح کے ساتھ کیا کیا جب اسے اللہ نے لے لیا۔ ایک ممکنہ جواب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بدل دیا، یعنی تشبیہ۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو لے لیا جب وہ ابھی صلیب پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح دیکھنے والوں کو قائل کیا کہ وہ مر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی روح کو واپس کر دیا جب اسے صلیب سے اتارا گیا، جب آس پاس کوئی دیکھنے والا نہ تھا۔ پھر اسے آسمانوں پر لے گیا جہاں سے ایک دن اس کا نزول ہوگا۔ واحد فرق جو مسلمہ عیسائی عقیدے اور مندرجہ بالا تفسیر میں ہے وہ یہ ہے کہ جب یسوع علیہ السلام صلیب پر تھے عیسائی انہیں مردہ سمجھ رہے تھے، لیکن قرآن کی اس تشریح میں انہیں مردہ نہیں سمجھا جا سکتا کیونکہ روح کو جسم میں لوٹا دیا گیا۔ لیکن جو ہماری اس تشریح سے اختلاف کریں گے ان کا خیال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب ہوئی ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں جب قرآن یہ کہتا ہے کہ اسے صلیب ہوئی ہی نہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اسے کبھی صلیب پر لٹکایا ہی نہیں گیا۔ ان کا خیال ہے کہ صلیب پر جانے کا لازمی نتیجہ موت نہیں، کیونکہ مصلوب کو پہلے بھی اتارا جا سکتا ہے۔ جبکہ سورہ مائدہ کی تشریح کرتے ہوئے ابن کثیر کہتے ہیں کہ صلیب کے معنی یقینی موت ہیں۔ اس کا متبادل مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کی جگہ دوسرا شخص پہنچا دیا، یعنی یسوع علیہ السلام کی جگہ کسی اور نے لے لی اور اسی کو صلیب ہوئی۔ یہ بھی ایک رائے ہے اور ہر رائے کی طرح اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ اسلام کے کئی ممتاز علماء اس سے اختلاف کرتے ہیں کیونکہ ان کے مطابق اس طرح اللہ تعالیٰ پر نا انصافی کا گمان ہوتا ہے، کیونکہ ایک بے گناہ شخص کو اس جرم کی سزا دینا جو اس نے کیا ہی نہ ہو اللہ تعالیٰ کی شان کریمی سے بعید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے کہ کوئی نفس کسی اور کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ یہاں مصنف نے اس رائے کو نظر انداز کر دیا ہے جس میں حواری یہودا اصغر یوتا کو، جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری 30 سنہری سکوں کے عوض کی تھی، اس غداری کی سزا صلیب پر پہنچا کر دی گئی۔
خامساً قرآن بتاتا ہے کہ اللہ عز و جل نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا، نہیں بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا اور وہ نہایت قوت والا اور حکمت سے معمور ہے۔ قرآن سورہ نساء۔ دیکھو اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ علیہ السلام، میں تجھے یعنی تیری روح کو لے کر اپنی طرف اٹھاؤں گا اور تجھے کافروں کی اس توہین سے پاک کر دوں گا جو وہ تیرے متعلق کرتے ہیں، یعنی اللہ کا سچا رسول ہونے کے باوجود تجھے صلیب دی گئی۔ قرآن سورہ آل عمران۔ قرآن پھر بتاتا ہے کہ ہر روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر فیصلے کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا صلہ دیا جائے گا۔ صرف جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہوا وہی کامیاب ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو بس ایک ادنا سی متاع ہے۔ قرآن سورہ آل عمران۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی موت کے مرحلے سے گزرنا ہوگا اگر وہ نفس رکھتے ہیں۔ لہٰذا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا وہ نفس رکھتے تھے؟ کیا وہ ایک انسان تھے؟ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں وہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، کیا مریم انسان تھیں؟ قرآن اس سوال کا جواب دونوں کے انسان ہونے پر پورا زور دیتے ہوئے ادا کرتا ہے۔ مریم کا بیٹا مسیح کیا تھا سوائے اس کے کہ ایک رسول، جیسے رسول اس سے قبل ہوئے، اور اس کی والدہ ایک صدیقہ تھی۔ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ غور کرو ہم کیسے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے، اور یہ بھی دیکھو کہ کس طرح وہ حقیقت کو جھٹلاتے ہیں۔ قرآن سورہ مائدہ۔ ایک چشم کشا بیان میں کہ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، قرآن کلی طور پر اس امکان کو رد کر دیتا ہے کہ مریم علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام انسان کے علاوہ کچھ اور تھے۔ قرآن یہ بھی واضح طور پر اور بالکل کھل کر بتا دیتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک بندے اور غلام سے زیادہ کچھ اور نہ تھے۔ اے اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں، دین میں غلب نہ کرو اور اللہ کے بارے میں سچ کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح ابن مریم اللہ کا رسول تھا، اس کا کلمہ جسے اس نے مریم پر اتارا اور اس کی نازل کردہ روح۔ تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور تثلیث نہ کہو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ اللہ فقط ایک الہ ہے، پاک ہے وہ اس سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ اسی کا ہے جو زمینوں اور آسمانوں میں ہے، اور وہی کارساز ہونے کے لیے کافی ہے۔ قرآن سورہ نساء۔ یعنی نہ تو اللہ کو انسانوں کی طرح بیٹوں کی تائید اور مدد کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اپنے مسائل حل کرانے کے لیے انسانوں کو سفارش کے لیے کسی بیٹے کی ضرورت ہے، بلکہ وہ اکیلا ہی کارسازی کے لیے کافی ہے۔ یقیناً وہ یعنی یسوع علیہ السلام بندے کے سوا کچھ اور نہیں۔ قرآن سورہ زخرف۔ اس طرح قرآن کی نظر میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشریت اور بندگی میں کوئی شک نہیں رہ جاتا۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کائناتی قانون کی رو سے موت کا مزہ چکھیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے۔ قرآن نے زور دے کر کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں، یعنی نہ وہ مصلوب ہوئے اور نہ انہیں قتل کیا گیا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ اور کیونکہ قرآن یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، انہیں زمین پر واپس آنا ہوگا اور دوسرے انسانوں کی طرح موت کے تجربے سے گزرنا ہوگا، اور ان کی تدفین عمل میں آئے گی۔ قرآن کریم کی انتہائی خوبصورت آیت ہے، ہم نے اسی یعنی زمین سے تمہیں بنایا ہے
اس میں ہی تمہیں لے جائیں گے اور اسی میں سے تمہیں ایک بار پھر نکال لائیں گے۔ قرآن سورہ طٰہٰ۔ لیکن قرآن نے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا ذکر کیا ہے وہاں یہ بتانا بھی ضروری سمجھا ہے کہ ان کی موت سے قبل تمام یہودی اور عیسائی ان کی صداقت پر ایمان لے آئیں گے۔ لہٰذا اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے متعلق صراحت ملتی ہے اور اس الوہی منصوبے کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی وفات سے قبل ان کو مسترد کرنے والوں کو انہیں ماننا پڑے گا، اور اہل کتاب میں کوئی ایسا فرد نہ رہے گا جو ان کی موت سے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے قبل ان پر ایمان نہ لے آئے، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ قرآن سورہ نساء۔ یعنی ان کو مسترد کرنے والا ہر یہودی اور انہیں خدا کے درجے پر بٹھانے والا ہر عیسائی انہیں اللہ کا بندہ اور رسول اور مامور من اللہ ماننے پر مجبور ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زور دے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا اعلان کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ابن مریم علیہ السلام ان قریب تم میں عادل حکمران بن کر اتریں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو ہلاک کر دیں گے اور جزیے کا خاتمہ کریں گے۔ اس کے بعد دولت کی فراوانی ہوگی اور کوئی خیرات لینے والا نہ ملے گا۔ صحیح بخاری۔ بے شک حضرت مسیح علیہ السلام کی واپسی قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ حذیفہ ابن اسید غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک ہمارے پاس آئے جب ہم باتوں میں مصروف تھے، اور پوچھا کہ ہم کیا باتیں کر رہے تھے۔ ہم نے بتایا کہ ہم قیامت کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو: دھواں، دجال، دابۃ الارض، سورج کا مغرب سے نکلنا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول، یاجوج اور ماجوج، 3 مقامات پر زمین کا دھنس جانا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں، جس کے بعد یمن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر میدان حشر تک لے جائے گی۔ صحیح مسلم۔ پس قیامت کی 10 نشانیاں یہ ہیں: دجال یعنی جھوٹے مسیح کا خروج، یاجوج اور ماجوج کا کھل جانا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی، دھوئیں کا ظہور، دابۃ الارض کا ظاہر ہونا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، 3 مقامات پر زمین کا خسف، مشرق، مغرب اور جزیرۃ العرب میں، یمن سے ایک آگ نمودار ہوگی جو لوگوں کو دھکیل کر مقام حشر تک لے جائے گی۔ براہ کرم نوٹ کریں، یہ نشانیاں تاریخ ظہور کے لحاظ سے نہیں درج کی گئیں۔ قرآن زور دے کر کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا قیامت کی سب سے اہم علامت ہے، اور یقیناً اس کا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ساعت یعنی قیامت کی نشانی ہے۔ قرآن سورہ زخرف۔ یسوع علیہ السلام نے خود علامات کی ایک فہرست بتائی جو ان کے آنے کے وقت کی نشاندہی کرے گی۔ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو مسیحا ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ اس دور میں جنگیں ہوں گی اور جنگ کی افواہیں ہوں گی۔ ایک عدیم النظیر قحط جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، طاعون پھیل جائے گا، لاقانونیت کا دورہ ہوگا اور انسان کشی عام ہو جائے گی، زلزلوں کی تعداد اور قوت میں اضافہ۔ اب ہم جان گئے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق 2 مختلف باتیں صحیفوں میں کیوں پائی جاتی ہیں: ایک کمزور اور مظلوم
جو سخت ظلم سہے گا، اور دوسرا انتہائی طاقتور فاتح۔ جب عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے تو ان کے بارے میں دوسری پیش گوئی درست ثابت ہوگی۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی سے قبل اللہ ایک جھوٹے مسیحا یعنی مسیح الدجال کو آخری دور میں رہا کرے گا۔ دجال کون ہے؟ یہودیوں کا 2000 برس سے بڑا خواب یہ ہے کہ وہ دنیا کے حکمران بن کر ارض مقدس لوٹیں تاکہ وہ اسرائیل کی ریاست بحال کر کے اس پر حکومت کر سکیں، اس ریاست کی تجدید کر سکیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں قائم کی گئی تھی، اور خدائے ابراہیم علیہ السلام کی عبادت ہیکل سلیمانی میں دوبارہ شروع کر سکیں۔ یقیناً یہ ایک انتہائی قابل تعریف خواب ہے، اور جو لوگ اس خواب کی تعبیر حاصل کرنے کا عزم رکھتے ہیں یقیناً نہایت نیک اور خدا ترس لوگ ہوں گے، اور روحانی ترقی کی عروج پر پہنچ چکے ہوں گے۔ وہ ایسے لوگ ہوں گے جو آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے ہوں گے، اور جن کی روحانی بصیرت یہ صلاحیت رکھتی ہوگی کہ اشیاء کے ظاہری خول سے اصل حقیقت معلوم کر سکیں۔ کم از کم انہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ایک خدا نا آشنا سیکولر اسرائیلی ریاست اس خدا پرستانہ خواب کی تعبیر پانے میں ہرگز معاون ثابت نہیں ہو سکتی، اور نہ دہشت گردی، خون خرابہ اور جبر و ستم کی حکومت خدائے رحمان کی خوشنودی کا باعث بن سکتی ہے۔ ارض مقدس میں یہ جبر و استحصال اور قہرمانیاں گزشتہ 60 برسوں سے جاری ہیں، اور اس طویل عرصے کے ہر سال کا دامن لہو آلودہ ہے۔ خدائے رحمان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وحشت و بربریت کا یہ ہولناک دور مزید 60 برس جاری رہ سکے گا۔ سڑکوں پر دوڑتے اسرائیلی ٹینک اور بختر بند گاڑیاں ان پتھر پھینکنے والے نوعمر لڑکوں پر یوں گولیاں برساتے ہیں جیسے عظم وسطی میں زمیندار سوروں کا شکار کیا کرتے تھے۔ یقیناً ایک ہولناک انجام ان ظالموں کا منتظر ہے۔ اسرائیلی یہود یقین رکھتے ہیں کہ ان کا عظیم خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا جب تک ان کا خاص رسول مسیحا نہیں آ جاتا۔ وہ وقت کے اختتام پر نجات دہندہ بن کر آئے گا، اور اس کے سر پر دنیا کے بادشاہ کا تاج رکھا جائے گا۔ مسیحا کا یہ عہد زریں تمام صحیفوں میں مذکور ہے۔ یقیناً یورپی یہودی جنہوں نے صہیونیت کی داغ بیل رکھی اس عقیدے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے جو ان پیش گوئیوں سے وابستہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ جھوٹا مسیح یعنی المسیح الدجال یہودیوں کو دھوکے سے یہ تاثر دے گا کہ ان کا عظیم خواب پورا ہو گیا، یعنی ان کی مقدس سرزمین میں واپسی، ریاست اسرائیل کی بحالی، ان کے لیے ایک بادشاہ کا تقرر جو ان پر حکومت کرے۔ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑ سکیں۔ قرآن سورہ بقرہ۔ اور ہیکل سلیمانی کی بحالی۔ یہ حقیقت کہ وہ اسرائیل کی جعلی ریاست سے دھوکہ کھا چکے ہیں ان کی روحانی بے بصیرتی کی نشاندہی کرتی ہے۔ ان لوگوں کے اعمال جو اس قرآن اور اسے لانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے اس سراب کی مانند ہیں جسے پیاس کے مارے لوگ پانی سمجھ کر اس کی طرف دوڑتے ہیں، لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں کچھ بھی نہیں مگر اللہ ہے جو انہیں ان کے اعمال کا حساب بتائے گا، اور اللہ حساب کرنے میں بہت تیز ہے۔ قرآن سورہ نور۔ اسرائیل کی ریاست اب سراب کے سوا کچھ بھی نہیں جسے پیاسا
پانی سمجھ کر اس کے پیچھے لپکتا ہے اور نامراد ہو جاتا ہے۔ بلا شبہ یہ قرآن بنی اسرائیل کے لیے ان امور کی وضاحت کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور جو ایمان لے آئیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ قرآن سورہ نمل۔ آج سراب یہ ہے کہ عظیم ترین خواب تقریباً پورا ہو گیا ہے۔ یہود ارض مقدس میں لوٹ آئے ہیں یا آنے کے لیے آزاد ہیں، دنیا بھر میں جہاں سے آنا چاہیں۔ ریاست اسرائیل 1948 میں قائم ہوئی تھی اور آج حقیقت بن چکی ہے۔ جو کچھ باقی رہ گیا ہے وہ بادشاہ کا تقرر ہے یا مسجد اقصی کی بربادی، تاکہ اس کی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کیا جا سکے۔ جب تم اس سرزمین میں آؤ گے جو تمہارا مالک تمہارا خدا تمہیں دے گا، اور اس پر تسلط پالو گے اور اس میں رہنے لگو گے، تو کہو گے میں اپنے لیے ایک بادشاہ مقرر کروں گا جیسا تمام قوموں کے بادشاہ ہیں جو ہمارے ارد گرد رہتی ہیں۔ تمہارا خدا تمہارے لیے ایک بادشاہ پسند کرے گا جسے تم بادشاہ بنا لو گے۔ اس میں یہ امر مضمر ہے کہ وہ داؤد علیہ السلام کے گھرانے سے ہوگا۔ کتاب استثناء۔ اس کے علاوہ اسرائیل دنیا کی حکمران جماعت بن کر رہے گا، اور اسرائیل کا بادشاہ تمام دنیا کا حکمران بن جائے گا۔ گویا مکمل طور پر قائل کرنے والا مضمر یہ ہے کہ یہ تمام ممکن نہ ہو سکتا تھا جب تک مسیحا کی مدد حاصل نہ ہوتی۔ یہ محض فریب نظر ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ دجال نے یہود کو یقین دلایا ہے کہ خدا کے کرم نے انہیں اپنے دیرینہ خواب کی تعبیر سے اس قدر قریب کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی روحانی بے بصیرتی انہیں ایک خدائی پھندے میں گرفتار کر چکی ہے جس سے فرار ناممکن ہے۔ وہ جبر و استحصال کی مخالفت کرتے ہیں لیکن اپنے لیے اسے جائز قرار دیتے ہیں۔ وہ یہ ظلم اس یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ انہیں خداوند عالم کی نظروں میں ایک بلند مقام حاصل ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ارض مقدس ان کی ملکیت ہے، اس لیے وہ اسے ان لوگوں سے چھین سکتے ہیں جو صدیوں سے وہاں رہتے آئے ہیں۔ مقاصد ذرائع کو جائز بناتے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ دجال نے انہیں مکمل طور پر گمراہ کر کے ان سے ایسے انسانیت سوز جرائم کرائے ہیں کہ انسانیت ماتم کنا ہے۔ دجال یعنی جھوٹا مسیح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جو مسیح علیہ السلام بن کر یہود کو دھوکہ دے گا۔ دجال کو اللہ نے بہت سی قوتیں عطا کی ہیں جنہیں وہ فریب دہی اور جھوٹے تاثر دینے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ مسیحی اسے اینٹی کرائسٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ دجال ایک روز انسانی شکل میں زمین میں نمودار ہوگا۔ جس دن یہ ہوگا وہ ایک یہودی جوان بن کر آئے گا۔ اس کے بال گھنگریالے ہوں گے اور وہ مضبوط جسامت کا ہوگا۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک یہودی جوان پر دجال ہونے کا شبہ ہوا جس کا نام ابو سیاد تھا اور وہ مدینہ میں رہتا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ دجال رہا ہو چکا ہے اور دنیا میں ایک دن نمودار ہوگا بطور ایک انسان، ایک یہودی، ایک جوان۔ سچا مسیحا حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح تخت سلیمانی سے دنیا پر حکومت کرے گا، یعنی یروشلم سے۔ اس کے لیے اس پر ضروری ہوگا کہ وہ یہ حاصل کر دکھائے، ارض مقدس کو ان لوگوں سے آزاد کرائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر یقین نہیں رکھتے، منتخب قوم کو جو اس وعدے کے وقت یہودی تھی ارض مقدس میں لا بسائے، اسرائیل کی ریاست جسے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے قائم کیا تھا کو بحال کر دے۔
اسرائیل کو دنیا کی حکمران ریاست بنا دے۔ صرف اسی وقت سچے مسیحا کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ تخت داؤدی سے دنیا پر حکومت کر سکے۔ اگر دجال خود کو مسیحا بنا کر پیش کرتا ہے تو لازماً اسے بھی یہی سب کر دکھانا ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دجال یعنی جعلی مسیحا یہ سب کچھ کر رہا ہے اور سچے مسیحا کی نکالی اتنی کامیابی سے کر رہا ہے اور پہلے ہی رہا ہو چکا ہے تو وہ کہاں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نواس ابن سمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ زمین میں کتنا عرصہ قیام کرے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 40 دن، ایک دن ایک سال کی طرح، ایک دن ایک مہینے کی طرح، ایک دن ایک ہفتے کی طرح، اور باقی دن تمہارے دنوں کی طرح۔ صحیح بخاری۔ اس طرح اس کی عمر کے اختتام پر اس کے دن ہمارے دنوں کی طرح ہوں گے، تب جا کر وہ وقت کی اس بعد میں ہوگا جس میں ہم ہیں، لہٰذا اس وقت وہ ہمیں نظر آنا شروع ہوگا جب وہ اپنے مشن یعنی مسیحا کی نکالی کو مکمل کرنے کے لیے دنیا میں نمودار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ مسیحا داؤد علیہ السلام کے تخت سے دنیا پر حکومت کرے گا، یعنی یروشلم سے جو ارض مقدس کا دل ہوگا۔ اس طرح اپنی زندگی کے اختتام پر وہ یروشلم میں ہوگا۔ اس وقت ہم اسے ایک جوان یہودی کی حیثیت سے دیکھیں گے جو مضبوط جسم کا مالک ہوگا اور جس کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ وہ دنیا کا حکمران ہوگا جو دنیا پر یروشلم سے حکومت کرے گا۔ یہ جواب ہے اس سوال کا کہ یروشلم وقت کے خاتمے پر کیا اہم رول ادا کرے گا۔ اس سے پیشتر وہ ہم میں اسی طرح رہے گا جس طرح فرشتے اور جن رہتے ہیں۔ وہ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں لیکن ان کا تعلق ہماری دنیا سے نہیں ہوتا اور ان کے وقت کی بعد ہم سے مختلف ہوتی ہے، اس لیے وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ وہ ہم پر متواتر حملہ کرے گا تاکہ ہمارے عقیدے کی مضبوطی آزما سکے۔ وہ اپنی جال سازی کا جالا بن رہا ہے مگر اس وقت ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا۔ جب اللہ تعالیٰ اسے رہا فرمائے گا تو اس کا پہلا دن ایک سال کی طرح ہوگا، تو وہ کہاں ہوگا؟ ہم جانتے ہیں کہ وہ زمین پر ہوگا، لیکن کس جگہ؟ خوش قسمتی سے ہمارے پاس پہلے سوال کا جواب ہے، اور یہ جواب مزید جوابوں کا در کھولتا ہے۔ پہلے سوال کا جواب تمیم الداری کی حدیث میں ملتا ہے۔ تمیم الداری ایک عیسائی تھے جنہوں نے مدینہ میں اسلام قبول کیا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور دجال کے متعلق جو کچھ دیکھا تھا بتایا۔ یہ واضح نہیں ہے کہ یہ ایک خواب تھا یا انہوں نے حقیقتاً دجال کو دیکھا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ وہ نماز کے بعد سنیں کہ تمیم نے کیا دیکھا۔ جب تمیم الداری نے اپنا تجربہ بیان کیا تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کی تصدیق کرتا ہے جو میں نے تم سے کہا تھا۔ حدیث یہ ہے، امیر ابن شراحل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ اول ہجرت کرنے والی خواتین میں سے تھیں۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ مجھے وہ حدیث سنائیں جو انہوں نے براہ راست رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی اور درمیان میں مزید کوئی ذریعہ نہ تھا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے اگر تم سننا چاہتے ہو۔ میں نے سعید بن مغیرہ سے شادی کی جو قریش کے ایک پسندیدہ جوان تھے، لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کافروں سے جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے لیے پیغام بھیجا۔ اللہ کے رسول نے بھی اپنے آزاد کردہ غلام
اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پیغام بھیجا۔ مجھے بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ پھر جب میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس ضمن میں بات ہوئی تو میں نے کہا کہ میرے معاملات آپ کے اختیار میں ہیں، آپ جو مناسب سمجھیں فیصلہ فرمائیں اور جس سے چاہیں میرا نکاح کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ تم شریک کے گھر رہائش اختیار کر لو۔ وہ انصار کی ایک مالدار خاتون تھی۔ وہ نہایت سخاوت سے اللہ کے راہ میں خرچ کرتی اور مہمانوں کی بہت خاطر تواضع کرتی۔ لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے بدل گئی اور آپ نے فرمایا کہ ان کے یہاں بہت مہمان آتے رہتے ہیں، اس لیے ایسا نہ ہو کہ تمہاری بے پردگی ہو، اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنے خالہ زاد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر چلی جاؤ۔ جب میری عدت کے دن پورے ہوئے تو میں نے ایک منادی کو سنا جو اجتماعی نماز کا اعلان کر رہا تھا، لہٰذا میں نماز کے لیے نکلی اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور میری صف مردوں کی صف سے نزدیک ہی تھی۔ نماز کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور آپ کے چہرہ انور پر مسکراہٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص اپنی جگہ پر موجود رہے۔ پھر آپ نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، میں نے تمہیں نظر انظار کے لیے نہیں بلایا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ تم تمیم الداری کی بات سن لو۔ وہ ایک عیسائی تھے، میرے پاس آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے مجھے کچھ بتایا ہے جو اس سے مشابہت رکھتا ہے جو میں نے تمہیں بتایا۔ وہ 30 آدمیوں کے ساتھ ایک کشتی میں بیٹھ کر گئے جن کا تعلق بنو لخم اور بنو جودم سے تھا۔ سمندروں کی لہروں نے کشتی کو 1 ماہ تک بھٹکائے رکھا، پھر موجیں مغرب کے وقت اسے ایک جزیرے کے قریب لے گئی۔ وہ ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں پہنچے۔ وہاں انہوں نے ایک عجیب و غریب مخلوق دیکھی جس کے سر پر اتنے گھنے بال بکھرے ہوئے تھے کہ چہرے اور گردن میں تمیز دشوار تھی۔ انہوں نے کہا، تم پر تف ہو، کون ہو تم؟ اس نے جواب دیا، میں جساسہ ہوں۔ اس نے کہا، تم راہبان خانے جاؤ، وہاں ایک آدمی تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ وہ خوف زدہ ہو گئے کہ کہیں وہ شیطان نہ ہو۔ پھر وہ تیزی سے رہبان خانے گئے جہاں انہوں نے ایک تنومند شخص دیکھا جس کے ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہوئے تھے اور اس کے پاؤں میں ٹخنے تک بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ انہوں نے کہا، تمہارا ناس ہو، تم کون ہو؟ اس نے کہا، تم جلد ہی مجھے جان لو گے۔ تم اپنے بارے میں بتاؤ، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، ہم عرب ہیں، ہم ایک کشتی میں سوار ہوئے تھے مگر موجیں ہمیں ادھر ادھر لے جاتی رہیں اور ہم 1 ماہ سے سفر میں ہیں۔ آخر وہ ہمیں اس جزیرے پر لے آئیں۔ ہم چھوٹی سی کشتی میں بیٹھ کر یہاں آ گئے۔ یہاں ہمیں وہ مخلوق ملی جس کے گھنے بالوں کے سبب ہم نہ جان سکے کہ اس کا چہرہ کدھر ہے اور گردن کدھر۔ ہم نے اس سے کہا کہ تمہارا ناس ہو، تم کون ہو؟ ہم تیزی سے تمہارے پاس آئے یہ سمجھ کر شاید تم شیطان ہو۔ اس بندھے ہوئے شخص نے کہا، مجھے بیسان کے کھجور کے درختوں کے بارے میں بتاؤ، تم ان کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ اس نے کہا، میں تم سے پوچھتا ہوں ان درختوں میں پھل آنے لگے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ اس پر اس نے کہا، میرا خیال تھا کہ ان میں پھل نہیں آئیں گے۔ یہ بتاؤ، تبریہ جھیل میں پانی ہے؟
انہوں نے کہا اس میں بہت زیادہ پانی ہے۔ پھر اس نے زغر جھیل کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا اس میں بھی بہت پانی ہے۔ اس نے کہا کیا اس سے زراعت ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اس میں بہت پانی ہے اور مدینہ والے اس سے زراعت کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا مجھے امی نبی کے بارے میں بتاؤ، اس نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے بتایا اس نے مکہ چھوڑ دیا ہے اور یثرب پہنچ گیا ہے۔ اس نے پوچھا کیا عرب اس سے لڑتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو اس نے پوچھا وہ ان کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اس نے آس پاس کے علاقوں کو تسخیر کر لیا ہے اور انہوں نے اس کی برتری تسلیم کر لی ہے۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ یہ واقعتاً ہو چکا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ اس نے کہا ان لوگوں کے لیے یہی بہتر ہے کہ اس کی اطاعت کریں۔ اب میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں اور مجھے جلد ہی یہاں سے رہائی مل جائے گی، لہٰذا میں یہاں سے نکلوں گا اور 40 دن میں کوئی بستی اور قریہ نہ چھوڑوں گا سوائے مکہ اور طیبہ یعنی مدینہ کے۔ یہ 2 مقام میرے لیے ممنوع ہیں اور میں وہاں داخل نہ ہوں گا۔ ایک فرشتہ تلوار لیے میرا مقابلہ کرے گا اور ہر راستے میں فرشتے میری راہ روکیں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر اپنا عصا مارا اور کہا طیبہ کے معنی مدینہ کے ہیں۔ کیا میں نے تم سے دجال کے متعلق یہی بات نہیں کہی تھی؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے تمیم الداری کا یہ بیان پسند ہے، کیونکہ وہ میری اس بات کی تصدیق کرتا ہے جو میں نے دجال کے مکہ اور مدینہ نہ جا سکنے کے بارے میں کہی تھی۔ دیکھو دجال شام کے سمندر یا یمن کے سمندر میں ہے، لیکن نہیں، وہ مشرق میں ہے، وہ مشرق میں ہے، وہ مشرق میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مشرق کی جانب اشارہ کیا۔ میں نے اسے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جب دجال کو رہا کیا جائے گا تو وہ اس جزیرے میں ہوگا اور اس جزیرے سے وہ مسیحا بن کر ارض مقدس کو آزاد کرانے آئے گا۔ یہ جزیرہ کون سا ہے؟ جزیرہ برطانیہ ہے۔ ہماری رائے ہے کہ حدیث میں جس جزیرے کا ذکر ہوا وہ برطانیہ ہے۔ جو شہادت اس کی تصدیق کرتی ہے وہ انتہائی حیرت انگیز ہے۔ ذرا غور فرمائیں، 1917 میں جزیرہ برطانیہ نے بالفور اعلامیہ کے ذریعے دنیا کو یہ بتا کر حیران کر دیا کہ برطانوی حکومت ارض مقدس میں یہود کی قومی ریاست قائم کرنا چاہتی ہے۔ پھر 1918 میں ایک برطانوی فوجی جنرل ایلن بی نے ترکی کی فوج کو شکست دے کر ارض مقدس کو مسلمانوں سے چھین لیا۔ 1919 سے 1948 تک برطانیہ نے ارض مقدس پر حکومت کی۔ اس اثناء میں دنیا نے یورپین یہودیوں کو بڑے پیمانے پر ارض مقدس میں ہجرت کرتے دیکھا۔ جرمنوں کی یہودیوں سے شدید نفرت، جس کی بنیاد یہود کی وہ غداری تھی جس کے باعث یہودیوں نے برطانیہ سے مل کر جرمنی کے خلاف امریکہ کو ہموار کیا اور ان سے یہ وعدہ لیا کہ وہ اس کے بدلے جنگ کے بعد یہودیوں کو ارض مقدس دے دیں گے۔ نتیجتاً ہٹلر برسر اقتدار آیا اور اس نے یہودیوں سے انتقام لینے کے لیے ان پر ظلم و تشدد کیا، جس کی وجہ سے یہود زیادہ تیزی سے ارض مقدس منتقل ہونا شروع ہو گئے، اور 1948 میں برطانیہ نے ایک داعی کا کردار ادا کرتے ہوئے اسرائیلی ریاست کی تخلیق کی اور اس کی آزادی کا اعلان کرنے میں امداد دی۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ برطانیہ بحر متوسط کے پار کوئی 1 ماہ کی مسافت پر واقع ہے۔ یہ امر بھی قابل غور ہے کہ
کہ برطانیہ نے جاسوسی اور سراغ رسانی میں کمال پیدا کیا ہے۔ شرلاک ہومز اور جیمز بانڈ کے نام فکشن کی دنیا میں لارنس آف عربیہ کے ہم مرتبہ ہیں۔ ممکن ہے کچھ لوگ ہمارے ان دلائل سے اتفاق نہ کرتے ہوئے برطانیہ کو وہ جزیرہ سمجھنے سے اجتناب کریں حدیث میں جس کا ذکر آیا ہے۔ ایسے لوگوں سے ہم ادب سے یہی عرض کر سکتے ہیں کہ براہ کرم ہماری تصحیح کریں اور خود اس جزیرے کی نشاندہی فرمائیں اور اس کے لیے دلیلیں پیش فرمائیں۔ اس طرح ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ حدیث کی رو سے دجال جب رہا ہوا تو اس نے مسیحا بن کر ایک ایسے دن میں اپنا کام شروع کیا جس کی مدت 1 سال تھی۔ وہ اس اثنا میں برطانیہ میں رہا جو اس دوران دنیا کی حکمران ریاست رہی، اور یہی حکمران ریاست تھی جس کی عملداری دنیا کی دولت پر تھی۔ یہ بینک آف انگلینڈ کے ذریعے کیا گیا۔ یقیناً لندن اس وقت دنیا کا مالیاتی دارالحکومت تھا، لیکن پھر ہم نے محسوس کیا کہ ایک ایسی ساعت آئی جب برطانیہ انتہائی حیرت ناک اور پراسرار طور پر حکمران ریاست نہ رہا اور اس کی جگہ امریکہ نے لے لی۔ تبدیلی کا یہ عمل 2 جنگوں کے درمیان واقع ہوا، پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے درمیان۔ ہماری رائے ہے کہ اس دوران دجال کا دن سال کی جگہ مہینے کا ہو گیا اور وہ برطانیہ سے نکل کر امریکہ منتقل ہو گیا۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس تبدیلی کے عمل کو غور سے دیکھیں تاکہ ہمیں سراغ مل سکے کہ کب اس کا دن مہینے سے ہفتے میں بدلے گا۔ 1914 میں دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا جس میں فرانز فرڈیننڈ آسٹریا اور ہنگری کے آرک ڈیوک قتل کر دیے گئے۔ بظاہر یہ قتل ایک سرب نے کیا تھا، لیکن جو نقوش پا چھوڑے گئے وہ روس کی طرف رہنمائی کرتے تھے، جس کے سبب آسٹریا اور ہنگری روس کے خلاف جنگ چھیڑ سکتے تھے۔ اصل ہدف روس نہیں بلکہ اس کا حلیف برطانیہ تھا۔ ترکی کی عثمانی حکومت اس کا دوسرا ہدف تھی۔ اس کو تباہ کیا جانا تھا اور یہ کام برطانیہ کو کرنا تھا۔ جب آسٹریا و ہنگری نے روس کے خلاف اعلان جنگ کیا، برطانیہ اور فرانس فوراً روس کی حمایت میں میدان میں اتر آئے۔ پلان یہ تھا کہ جنگ کے ذریعے برطانیہ کی معیشت کمزور کی جائے تاکہ وہ حکمران ریاست کا مرتبہ برقرار نہ رکھ سکے۔ سازش کنندگان اتنے چلاک اور مکار تھے کہ وہ اسی وقت ترکی پر حملہ کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ اقتصادی طور پر کمزور ہو جانے کے بعد بھی خلافت عثمانیہ ارض مقدس کی یہودیوں کو منتقلی اور وہاں ان کی آباد کاری میں زبردست رکاوٹ تھی۔ اس رکاوٹ کو دور کرنے کا واحد ذریعہ جنگ تھی، لہٰذا اندرونی سازش کے ذریعے ترکی کو جنگ میں کودنے پر آمادہ کیا گیا۔ پھر برطانیہ کو استعمال کر کے نہ صرف سلطنت عثمانیہ بلکہ اسلامی خلافت کو تباہ کر دیا گیا۔ دیکھیں ہماری کتاب خلافت، حجاز اور سعودی قومی ریاست۔ لیکن 1914 سے 1916 تک جنگ برطانیہ کے لیے سخت تباہ کن ثابت ہوئی۔ اولاً جرمن آبدوزوں نے برطانیہ سے سمندروں کی حکمرانی چھین لی۔ ثانیاً جرمنی نے فرانس پر قبضہ کر لیا اور ایک جرمن نواز حکومت پیرس میں قائم کر دی۔ ثالثاً روسی فوجیں پیچھے ہٹنے لگیں اور ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ رابعاً برطانیہ اتنی سنگین صورتحال میں مبتلا ہو گیا کہ اسے فاقہ کشی کا خدشہ لاحق ہو گیا۔ پھر صورتحال میں ڈرامائی تبدیلی آئی۔ یہودی سرمایہ داروں نے برطانوی حکومت سے رابطہ کیا اور اسے پیشکش کی کہ اگر وہ وعدہ کرے کہ جنگ کے خاتمے پر وہ یہودیوں کو ارض مقدس دے دے گا تو وہ اس کی حمایت میں امریکہ کو جنگ میں اترنے پر آمادہ کر سکتے ہیں۔
برطانیہ نے یہ آفر قبول کر لی تو یہودیوں نے امریکہ میں اپنی زبردست پروپیگنڈا مشینری کو بھرپور طور پر استعمال کر کے اور سرمایہ کی قوت کا زور لگا کر امریکی فیصلہ کاروں کی ڈوریاں کھینچیں اور اسے 1916 میں جنگ میں اترنے پر آمادہ کر لیا۔ برطانیہ نے 1 سال بعد بال فور ڈیکلیریشن جاری کر کے اپنا وعدہ پورا کیا۔ 1916 ہی میں برطانوی جاسوسوں نے جزیرہ نما عرب میں زبردست کامیابی حاصل کی۔ برطانیہ کی 2 نہایت اہم اسٹریٹجک کامیابیاں یہ تھیں۔ پہلی، برطانوی حکومت اور عبدالعزیز ابن سعود کے درمیان معاہدہ، جسے باہمی تعاون فلاح اور غیر جانبداری کا معاہدہ قرار دیا گیا۔ برطانوی حکومت کو اس کی قیمت صرف 5,000 برطانوی پاؤنڈ ماہانہ ادا کرنا پڑی۔ دوسری طرف شریف مکہ کے ساتھ معاہدہ، جو ترکی کا مقرر کردہ گورنر تھا، کہ وہ ترک خلافت سے بغاوت کر کے ترکی سے آزادی کا اعلان کرے گا، جس کے لیے اسے 7 ملین پاؤنڈ کی شاہانہ رقم ادا کی گئی۔ دونوں ترکی کی اسلامی حکومت کے لیے ضرب شدید کی حیثیت رکھتی تھیں۔ اس طرح 1916 میں جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ امریکہ، برطانیہ اور یہود کو فتح ہوئی۔ نہ صرف جرمنی شکست سے ہمکنار ہوا بلکہ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا اور اس کی جگہ ترکی کی سیکولر ریاست ابھری، جو یہود کے لیے زیادہ اہم کامیابی تھی۔ اس کی قیادت نے ترکی کو شکست دینے والی طاقت برطانیہ سے ایک دفاعی اور جارحانہ معاہدہ کرنے میں تاخیر نہیں کی، لیکن جنگ سے برطانیہ اس قدر بدحال ہو چکا تھا کہ اس کی جگہ امریکہ نے عالمی حکمران ریاست کی جگہ سنبھال لی۔ اس کی تصدیق دونوں جنگوں اور ان کے بعد کے حالات سے ہوتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں ایک امریکی جنرل آئزن ہاور نے اتحادی قوتوں کی کمان کی۔ اسی طرح بریٹن ووڈز کی کانفرنس میں جو نیا عالمی معاشی نظام تشکیل دیا گیا، اس میں برطانیہ کے سکے پاؤنڈ سٹرلنگ کی جگہ امریکی ڈالر کو دے دی گئی۔ بینک آف انگلینڈ کی جگہ IMF اور ورلڈ بینک نے لے لی اور واشنگٹن نے لندن کی مرکزیت حاصل کر لی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد یہ امریکہ تھا جسے برطانوی اور یورپی معیشت کو مارشل پلان کے ذریعے سنبھالنا پڑا۔ 1952 کے سوئیز کینال بحران اور کیوبا کے میزائل بحران میں بھی امریکہ کی برتری کھل کر سامنے آ گئی۔ جس طرح برطانیہ کی حکمران ریاست ارض مقدس کے بارے میں نہایت جذباتی تھی اور خود برطانوی عوام بھی آگاہ نہیں تھے کہ اتنی یہود نواز پالیسیاں کیوں بنائی جا رہی ہیں، اسی طرح نئی حکمران ریاست بھی ارض مقدس کے بارے میں جانبدارانہ جذباتی فیصلے کرتی رہی اور امریکی عوام خود نہ جان سکے کہ ان کی حکومت یہود کی اس قدر طرفداری کیوں کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر یہ امریکہ تھا جس نے دنیا میں سب سے پہلے اسرائیل کی ناجائز ریاست کو تسلیم کیا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن امریکہ اسرائیل کی ہر جارحیت، ظلم و تشدد، حتیٰ کہ قتل عام کی غیر مشروط حمایت کرتا آیا ہے اور اسے بے پناہ معاشی، اقتصادی اور فوجی امداد دی ہے۔ اسرائیل کو امریکی امداد تمام دنیا کو دی گئی امریکی امداد سے تجاوز کر چکی ہے۔ امداد کا بڑا حصہ امریکی حکومت کے ذریعے اسرائیل کو پہنچتا ہے، مگر اس امداد کے علاوہ امریکہ میں بسنے والے یہودیوں نے بھی اسرائیل کو بھرپور امداد بہم پہنچائی ہے۔ ملٹری مدد کا کچھ حصہ سامنے والے دروازے سے دیا گیا، لیکن اس سے کہیں زیادہ اور وسیع امداد پچھلے دروازے سے فراہم کی گئی۔ جوناتھن پولارڈ کا قصہ، جس نے امریکی نیوکلیئر راز اسرائیل کے حوالے کیے،
خاصا معروف ہے۔ اس امداد کے سبب اسرائیل ایک نیوکلیئر اور تھرمو نیوکلیئر قوت بن گیا، جیسے دنیا کی بڑی ایٹمی قوتیں ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ کے ناقابل فہم، گہرے اور پراسرار تعلقات 11 ستمبر کے واقعے سے کچھ پہلے مزید واضح ہو کر سامنے آ گئے۔ دربان کی عالمی کانفرنس برائے نسل پرستی اور نسلی امتیاز نے اسرائیل کی سخت مذمت کی، کیونکہ وہ فلسطینیوں سے بدترین بدسلوکی کر رہا تھا۔ اسرائیل نے اس پر کانفرنس کا بائیکاٹ کر دیا۔ اس کے ساتھ صرف ایک ریاست نے کانفرنس کا بائیکاٹ کیا اور وہ ریاست امریکہ تھی۔ اس گفتگو سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال اس وقت امریکہ میں ہے اور اس کے دن کی مدت 1 ماہ ہے۔ ہم آگے چل کر دکھائیں گے کہ ہم وقت کے اس لمحے میں ہیں جب دجال کا دن 1 ہفتے کے برابر ہونے والا ہے، جس میں امریکہ کی جگہ اسرائیل دنیا کی حکمران ریاست کی جگہ سنبھال لے گا۔ در حقیقت 11 ستمبر ان واقعات کا آغاز ہے جن کی بدولت یہ تبدیلی عمل میں آئے گی، کیونکہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ وہ قیامت تک پیش آنے والے واقعات کی توضیح کرتا ہے، اس لیے وہ اس محیر العقل واقعے کی وضاحت بھی کر سکتا ہے جو انسان کی مذہبی تاریخ میں منفرد ہیں، یعنی ریاست اسرائیل کی 2000 سال بعد بحالی، جب اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب نے تباہ کر دیا تھا۔ قرآن کی طرف رجوع کرنے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان اس اہم معاملے میں ہدایت الہیہ حاصل کر سکیں اور ان عجیب و غریب واقعات کا مناسب اور متفقہ جواب دے سکیں۔ اس سے قبل کہ ہم اس پیش گوئی کی طرف آئیں جو پوری ہو چکی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آخری ساعت میں یہود کو ارض مقدس لائے گا، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مرزا غلام احمد قادیانی کے موضوع پر بات کریں، جو مسیح علیہ السلام کی واپسی کے متعلق اب تک سب سے بڑا فریب اور دجل ہے۔